الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد سورہ فاتحہ کے بعد آج الحمدللہ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ میں اس سورت کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک روایت اس طرح کی ہے کہ جس میں سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہنے سے منع کیا ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ غلط ہے، بلکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہی کے نام سے موسوم ہے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی اس کا یہی نام لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار میں بھی یہی ملتا ہے۔ بہرحال یہ سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کے اندر 286 آیتیں ہیں اور کلمات 6221 ہیں، اور حروف کے اعتبار سے حروف اس آیت کے اس سورت کے اندر 25500 ہیں۔ سورہ بقرہ کب نازل ہوئی اور یہ مکی ہے مدنی ہے، تو اس سلسلے میں بات عرض گزار ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، البتہ یعنی یہ سورت ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی ہے، البتہ اس کی چند آیتیں اور بعض آیتیں مکۃ المکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، مگر وہ آیتیں بھی باصطلاح مفسرین مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ اگرچہ کہ اس کی کچھ آیتیں مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، لیکن مفسرین نے ان کو بھی مدنی ہی قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا ہے۔ یعنی جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے، تو ہجرت فرمانے کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے ہیں، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے، ویسے تو مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہو رہا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن کریم کا حصہ نازل ہونا شروع ہوا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے اوپر سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا، اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے موقع پر یعنی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تو قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے جو سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر منی کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ارکان میں مشغول تھے، حج ادا فرما رہے تھے، یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج تھا، اور حجۃ الوداع فرما رہے تھے، اس کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ اس موقع پر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اس کے 80-90 دن کے بعد نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے ہیں، اور اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور دار باقی سے جا ملے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ظاہر بات ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام ہی کے ساتھ خاص تھا۔ آپ علیہ السلام کی کسی امتی پر وحی کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے، وحی کا دروازہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بند ہو گیا۔ البتہ معجزات اور کرامات جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں، معجزہ نبی سے ہی ظاہر ہوتا ہے، کرامات جو ہے یہ اولیاء اللہ سے ظاہر ہو سکتی ہے، بہت سی کرامات اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئی ہیں،
لیکن معجزہ جو ہے وہ اللہ تبارک اور نبی پاک علیہ السلام ہی سے ظاہر ہوگا۔ سورہ بقرہ کے کیا فضائل ہیں؟ صحیح چل رہا؟ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام اس پر مشتمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ برکت کا سبب ہے، اور سورہ بقرہ کو نہ پڑھنا یہ محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا کیونکہ اس کا پڑھنا برکت کا سبب ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ اب اہل باطل پہ قابو نہ پانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ بتاتے ہیں کہ باطل سے مراد یہاں پر جادوگر ہے۔ یعنی بہت سے لوگ عناد اور دشمنی میں آپس میں ایک دوسرے پر جادو ٹونا وغیرہ کرا دیتے ہیں اور ان کو پریشانی اور دقتیں لاحق ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، اور یقیناً میرا نبی ہر مقام پر ہر طرح سے ہر حال میں اپنی امت کو تعلیم دے کر کے گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ حفظ و امان میں رہے گا، یعنی جادو ٹونا اس کے اوپر کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، ہماری مائیں اور بہنیں مستورات بھی اس کا خیال رکھیں، مرد حضرات جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی سورہ بقرہ کا نظام بنانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ مستورات اور خواتین سے میری گزارش ہے کہ اپنا کوئی ایک وقت فارغ کر کے تقریباً 1 گھنٹہ آپ اپنا فارغ کر لیں، اس میں سورہ بقرہ انشاءاللہ آرام سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا 1 گھنٹہ کسی وقت میں فارغ کریں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب کبھی بھی انسان اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہی بات ہے کہ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ تو کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، اور اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ انسان اگر کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، اپنے دل کے اندر کسی بات کو جما لیتا ہے کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ نیک کام ہو۔ جو انسان نیک کام کرنے کی نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد فرماتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم دی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کا عزم اور ارادہ کرنا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی نصرت فرمائیں گے۔ اگر آپ ارادہ کریں تو انشاءاللہ العزیز کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کے نظام کو شروع کریں۔ اور بھی فضائل نبی پاک علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پیچھے فرمایا کہ برکت کا سبب ہے، نہ پڑھنا بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اور یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے گی تو شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا، اور یقیناً جس گھر سے شیطان نکل جائے گا تو اس گھر کے اندر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول، اللہ اکبر کیا کہنا۔ اور جب شیطان گھر کے اندر نہیں رہے گا تو یقیناً ہمیں نیک کاموں کے کرنے کی توفیق ہوگی اور ہماری طبیعت نیک کاموں کی طرف راغب ہوگی۔ اس لیے یہ سورت بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کی بہت سی برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سنام القرآن اور ضربۃ القرآن ہے۔ سنام اور ضربہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ سنام اور ضربہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی چیز میں اس کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سنام القرآن اور ضربۃ القرآن کہہ کر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں اور سورہ بقرہ جو ہے قرآن کریم میں بہت افضل اور بہترین حصہ ہے، اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ میں 80 فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ جب سورہ بقرہ کی آیتیں نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اتاری جا رہی تھی تو سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے جلو میں 80 فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس سورت میں
ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات میں اشرف ہے اور اعلیٰ ہے اور افضل ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نقل کرتے ہیں کہ اس سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو تمام سورتوں میں اور تمام آیتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے اور اس کا مقام بہت بڑا ہوا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر نقل ہے، اس لیے ہمیں آیت الکرسی کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کوئی جن شیطان اس انسان کو پریشان نہیں کرے گا، اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کو اس کے اہل عیال کو کوئی جن شیطان وغیرہ یا کوئی اور دوسری ہوائی چیزیں پریشان نہیں کر سکتی ہیں، اس کو کوئی رنج و غم نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی آفت، بیماری، رنج و غم اس شخص کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو انسان ان 10 آیتوں کو پڑھ کر کے سو جائے، اور اس کو کوئی بھی ناگواری پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھ دی جائیں، کسی پاگل اور دیوانے کے اوپر پڑھ دی جائیں، تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کو افاقہ اور اس کو کچھ راحت ضرور مل جائے گی۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 آیتیں یہ ہیں کہ 4 آیتیں تو سورہ بقرہ کے بالکل آغاز کی یعنی شروع والی آیتیں ہیں۔ 4 آیتیں سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب سے، 4 آیتیں تو یہ والی ہیں، اور 3 آیتیں مع آیت الکرسی کے، یعنی آیت الکرسی ایک آیت ہے اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں ہیں۔ 4 آیتیں سورہ بقرہ کے شروع کی ہو گئی اور 3 آیتیں اس کے درمیان میں ہیں، ایک تو آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد والی آیتیں۔ کتنی ہوئی؟ 4 اور 3 7 ہو گئی، اور اخیر میں سورہ بقرہ کے بالکل اخیر کی جو 3 آیتیں ہیں وہ 3 آیتیں 7 اور 3 10 آیتیں ہو گئی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 10 آیتوں کو رات میں پڑھ کر کے سو جائے تو کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی رنج، غم، پریشانی اس انسان کو لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 آیتوں کا بھی سونے کے وقت میں اہتمام کریں، اور اگر ان 10 آیتوں کو کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم از کم آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ اس کی بھی تقریباً یہی فضیلت ہے کہ جو انسان آیت الکرسی پڑھ کر کے رات کو سوتا ہے تو کوئی جن شیطان اور کوئی ہوائی چیزیں اس کو اور اس کے اہل عیال کو پریشان نہیں کر سکتی ہیں۔ عمرے کے اندر میں نے دیکھا ہے خاص طور سے کہ عورتیں بہت زیادہ اس چیز میں پریشان رہتی ہیں بچوں وغیرہ کے تعلق سے، کہ بچے رات میں زیادہ روتے ہیں اور وہ پریشان کرتے ہیں، تو ہماری بیچاری عورتوں کا یقین یہ ہے کہ جاؤ مفتی صاحب سے ڈورا کرا لاؤ اور گنڈا کرا لاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈورے اور گنڈے کے اندر کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھو، اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد یقیناً اس کو شفا ہو جائے گی۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے تمام تعلیمات دے دی ہیں تو ان ڈورے اور گنڈوں کے اوپر یقین کرنا چھوڑیے، بلکہ اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کیجئے اور اس کے اوپر یقین کیجئے۔ ڈورا کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہے آدمی اس کو، وہ اللہ کے کلام کی برکات اس سے جڑ جاتی ہیں، اس لیے اس سے کچھ شفا ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی جو خود عمل کرے گا اور خود اس چیز کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے گا اور اپنے بچوں کو اوپر دم کر دے گا، اس سے بڑی چیز کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو خود بھی ثواب ملے گا اور اس اہمیت کے ساتھ اس چیز کو پڑھے گا کہ جس اہمیت سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اس چیز کا درد ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میرے بچے کو شفا مل جائے، عورت چاہتی ہے کہ میرا بچہ کسی طریقے سے ہواؤں سے، آفات سے، بلیات سے بچا رہے۔ تو میں عورتوں سے اور مستورات سے گزارش کروں گا آپ گنڈے اور تعویذوں کے چکر میں نہ پڑا کریں، میں اس کے بالکل سخت خلاف ہوں۔ بس یہ کوئی آدمی آج زیادہ مجبوری ظاہر کرے تو اس کو بہت مجبور ہو کر کے پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں اس سے بہت احتیاط برتتا ہوں اور برتنی بھی چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تعلیم دے دی ہے، تو کیوں ہم تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں پڑے؟
जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं उनके ऊपर अमल करते हुए, अगर हमारा बच्चा रात में ज़्यादा रो रहा है, किसी को कोई तकलीफ और परेशानी हो रही है, तो बता दिया उसका अमल, आयतुल कुर्सी पढ़िएगा, सूरह बकरा की 10 आयतें पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई परेशानी नहीं होगी। और इससे पहले वाली सूरत, चलो किसी को सूरह बकरा की आयतें याद ना हो तो यकीनन सूरह फातिहा तो हर एक को याद होती है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूरह शिफा भी उसका नाम रखा है, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि सूरह फातिहा जो है वो उसके अंदर हर एक बीमारी की शिफा मौजूद है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें कोई परेशानी लायक हो रही है और नबी हमारे हमको तालीम दे करके गए हैं तो हम उस सूरत को पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लें। मैंने उसका तरीका बताया था, 3 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लें, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और 3 मरतबा फिर बाद में दुरूद शरीफ पढ़ लें तो शिफा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिल जाएगी। इसलिए कि एक तो ये कि और मेरा रब का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक कलाम है, और दूसरे ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई है और नबी पाक अलैहिस्सलाम उसकी तालीम दे करके गए हैं। तो यकीनन जाहिर बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह करके जा रहे हैं तो वो तो यकीनी बात है। और फिर मेरे रब का कलाम जहाँ पढ़ा जाए उसकी तो बरकत ही अलग है। वो अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता आप भी इस के बारे में ये न फरमाते कि सूरह शिफा है और इसके अंदर शिफा है, फिर भी मेरे रब के कलाम से बंदों को शिफा मिलती, इसलिए कि वो आला और बाबरकत कलाम है। इसलिए मेरी मुस्तुरात से भी, मर्द हजरात से भी ये गुजारिश है कि डोरे और तावीज़ों के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। अल्लाह का कलाम हमारे पास मौजूद है, उसको वो हमारे याद है, इसके ज़रिए से हम अपनी बीमारियों का और अपनी हवाई चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और यकीनन आप सूरह बकरा का एहतमाम कीजिए, देखिए फिर आपके बच्चे रातों को रोते हैं कि नहीं, या आपको कोई परेशानी लायक होती है नहीं। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सूरह बकरा को जो इंसान तिलावत करेगा और उसका मामूल बना लेगा, आफात बलियात उसके घर से टल जाएंगी, शैतान उसके घर से निकल जाएगा। वो शैतान ही तो है जो बच्चों को चौके लगाता रहता है और रुलाता रहता है। इसलिए आप सूरह बकरा का निज़ाम बनाइए, सूरह बकरा का एहतमाम कीजिए, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें हमारे घरों के अंदर नाजिल होंगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मज़ामीन और मसाइल के एतबार से भी सूरह बकरा को एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। यानी सूरह बकरा के अंदर जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, जो बातें बयान की गई हैं, जो अहकाम बयान किए गए हैं, उसमें भी सूरह बकरा को एक ख़ास मकाम हासिल है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि सूरह बकरा के अंदर 1000 अम्र यानी 1000 हुक्म और अहकाम, 1000 नहीं यानी बुरे कामों से रोकना, अच्छे कामों की तरफ बुलाना, 1000 हिकमतें और 1000 खबर और क़िसस बयान किए गए हैं। सूरह बकरा के अंदर 1000 अम्र यानी नेक कामों की तरफ बुलाना, 1000 नहीं बुरे कामों से रोकना और उनसे बचना, 1000 हिकमतें और 1000 अहकाम और क़िसस बयान किए गए हैं। हजरत कुर्तुबी और इब्ने कसीर ने इसको नकल किया है। यही वजह है कि हजरत फारूक आजम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सूरह बकरा को तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु इस सूरत को 10 साल तक पढ़ते रहे, तब ये सूरत जाकर के आपकी तफसीर के साथ मुकम्मल पढ़ी गई है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके साहिबजादे मोहतरम हैं, आपने जब इस सूरत को पढ़ा है तो आपको इस सूरत को तफसीर के साथ पढ़ने में 8 साल लगे हैं। उसकी वजह यही है कि सूरह बकरा अल्हम्दुलिल्लाह ये तवील सूरत है और सबसे बड़ी सूरत है और इसको एक इम्तियाजी शान हासिल है, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहकामात नाजिल फरमाए हैं। और जाहिर बात है जिसमें अहकाम नाजिल किए गए हों, अवामिर और नहीं का जिक्र किया गया हो तो उसमें वक्त दरकार रहता ही है और बड़ी सूरत है, इसलिए इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। और तफसीर के साथ पढ़ना 10 साल कोई मामूली बात नहीं है। इस कदर तो कैसी उसकी तफसीर होती होगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या उसकी तफसीर और तशरीह फरमाई होगी और सहाबा ने उसको हासिल किया होगा कि 12 साल, मैंने 10 साल में 12 साल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस सूरत को पढ़ने में लगे हैं और आपके साहिबजादे मोहतरम को इसको पढ़ने में 8 साल लगे हैं। अब सूरह बकरा और सूरह फातिहा का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इनमें रब्त है, क्यों सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा को जिक्र किया गया है, क्या वजह रही, इसके बाद और कोई भी सूरत आ सकती थी।
لیکن اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر در حقیقت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، الفاظ کا نہیں، بلکہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور اس کے 3 بنیادی مضامین ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم ہے، دونوں جہان کا مالک ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون جو ہے اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے طلب ہدایت یعنی سورہ فاتحہ کا آخری مضمون جو ہے اس صراط مستقیم یعنی ہدایت کے طلب کا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے تو وہ پورے قرآن کریم کو پڑھے اور تو اس کو صراط مستقیم مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر صراط مستقیم کو بیان فرمایا ہے اور قرآن ہی کے اندر اس کو صراط مستقیم ملے گا، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ بقرہ نقل کی گئی ہے، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈ رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم صراط مستقیم کو مانگ رہے ہو اور ادھر ادھر کی راہوں سے بھٹکنے کی پناہ چاہ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم جو ہے وہ اس یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ صراط مستقیم جو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو نقل کیا ہے جس کو تم وہاں ڈھونڈتے ہو، وہ یہی کتاب ہے۔ ذالکہ کا اس سے شروع کرنے کا معنی اور مطلب یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو تم وہاں ڈھونڈ رہے تھے، یہی وہ کتاب ہے جس کو تم وہاں طلب کر رہے تھے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کو تم اللہ سے مانگ رہے تھے۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے اس کتاب کو پڑھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کانسیپٹ ہے ان دونوں صورتوں کے اندر کہ پہلے سورہ فاتحہ کو نقل کیا ہے اور پھر سورہ بقرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے اخیر والا جو مضمون ہے جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کو طلب کر رہا ہے اور اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب، ارے وہ راستہ جو تم وہاں مانگ رہے تھے اور طلب کر رہے تھے تو اللہ نے وہ کتاب یہاں پر موجود ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس کو تم اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن صراط مستقیم اور اس کی ہدایت اور اس کے طلب کے اعتبار سے نازل فرمایا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کا جواب ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، اور سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ یہ کانسیپٹ اور یہ تعلق ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ کو اللہ نے نازل فرمایا، نقل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کو اس کے بعد نقل کیا گیا ہے۔ اسی کے بعد اس صورت میں اول اسلام کی سب سے اہم چیز، اول ایمان کی بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت۔ اجمالی طور پر آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ اس کے متعلق بنیادی ہدایات جو بیان کی گئی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ آج ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر وقت ہو جائے گا، اتنا ترجمہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ کی کتاب ہونے میں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. پہلے مختصراً ترجمہ، اس کے بعد خلاصے تفسیر ہوگا. ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں اس چیز میں سے، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس چیز میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا ان سے پہلے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کو بھی یقینی جانتے ہیں. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہے مراد کو پہنچنے والے. کیا مطلب ہے اس ترجمے کا، کیا خلاصہ ہے؟ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے. جو انسان اس کے اندر شک اور شبہ کرتا ہے یقیناً وہ انسان گمراہ ہے اور راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے. اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ خود میرا رب اس قرآن کریم کا محافظ ہے. اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ اس کے شبہ رکھتا ہو تو رکھے، اس لیے کہ یقینی بات جو ہوتی ہے اور حقیقی بات جو ہوتی ہے وہ کسی کے شبہ ہو جانے سے وہ بات جو ہے بے یقینی نہیں ہو جاتی ہے، حقیقت رہتی ہے. کوئی اس میں شک و شبہ کرتا رہے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور اس کے اندر شک و شبہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کریم کا محافظ خود میرا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کے اندر نازل فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس صحیفے کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی اور اس صحیفے کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے پہلے کی جو کتابیں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا. تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، لیکن کسی کتاب کے بارے میں اور بہت سارے آسمانی صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، لیکن کسی کے نزول کے بعد میرے رب نے یہ نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہ ہم اس صحیفے کی حفاظت کرنے والے ہیں. بلکہ جب قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت دیکھیے. میرا رب خود کہتا ہے اور خود اس بات کا ذمہ لیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس صحیفے کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یقیناً جس کا محافظ خدا ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ الفاظی اعتبار سے ان نسخوں کے اندر اور صحیفوں کے اندر تبدیلی بظاہر کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کو جو نظام بنایا ہے اور ننھے نونہالوں کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، وہاں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. اس طریقے سے میرا رب اس قرآن کا محافظ ہے. اللہ نے ان محافظوں کو، ان حفاظ کو اس واسطے لگا رکھا ہے، اسی واسطے ان کا نام رکھا جاتا ہے حافظ. اسی واسطے، اسی کانسیپٹ سے، اسی تعلق سے ان کا مقام بڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب علم اور قرآن کریم کا پڑھنے والا اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیروں کے تلے، نبی فرشتے جو ہوتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کیوں؟
اس واسطے کہ وہ میرے رب کے کلام کو حفظ کر رہا ہے، وہ اس کا حافظ ہے، اس کا محافظ ہے، اس کو اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ میرے کلام کو حفظ کرنے والا اور میرے کلام سے تعلق رکھنے والا زمین کے اوپر بھی قدم رکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے نورانی مخلوق کے پروں کو بچھوا دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور الگ اہمیت ہے، یقیناً ہمیں اس اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بتانا یہ ہے کہ میرے رب کا کلام ایسا محفوظ ہے کہ اگر کوئی مٹانا چاہے، شک و شبہ کرنا چاہے، اس کے اندر تحریف کرنا چاہے تو صرف نسخوں کے اندر تحریف کر سکتا ہے، سینوں کے اندر، دلوں کے اندر وہ تحریف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ سینہ در سینہ یہ کلام منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس میں شک و شبہ کرنا چاہے اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا محافظ میرا رب ہے اور میرے رب کا کلام ہے۔ راہ بتلانے والی ہیں خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس، ان کی عقل سے باہر ہیں، ان سے پوشیدہ ہیں، وہ ان چیزوں کو مان لیتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہو۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ بن دیکھے کسی چیز کو مان لینا اور اس کے اوپر یقین کر لینا جس کی تعلیم نبی پاک علیہ السلام نے دی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہو۔ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ اس کو کھڑا کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کہیں چھپا کے رکھتے ہیں، بلکہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہیں اور پورے شرائط کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں اور ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو کچھ دیا جاتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ اللہ جتنا چاہے نواز دے، وہ خرچ کرنے میں اللہ کی راہ میں دینے سے کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق سے مراد جو اللہ کے بندوں کا حق ہے وہ یقیناً اللہ ہی کا حق ہے، جو اللہ نے ہمارے مال کے اندر وابستہ کیا ہے، ہم اس کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا رب اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی تو حالت یہ ہے اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو میں ان کو دیتا ہوں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے اور ہماری صفت کو بیان کر رہا ہے، اور یقیناً ہمارے اندر وہ صفت ہے نہیں، ہم اس صفت سے خالی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صفت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن کریم پر بھی ہے، اور قرآن کریم سے پہلے جو انجیل، تورات، زبور وغیرہ نازل ہوئی ہیں دیگر انبیاء علیہ السلام پر، تو ہم لوگ ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل فرمائی ہیں اور یقیناً نازل فرمائی ہیں۔ ہمارا ایمان ان کے اوپر بھی ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کے اندر بھی جن قوموں کے اوپر وہ نازل فرمائی گئی ہے ان کے اعتبار سے وہ احکامات صحیح ہیں اور درست ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ ہماری کتاب قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے اور میرے رب کا کلام ہے، تو ہم اپنے قرآن کریم کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کے اوپر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ رہا معاملہ عمل کا تو ہم ان کتابوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عمل کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اس کو سچا سمجھنا فرض ہے اور ایمان کی شرط ہے، یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ صحیح ہے۔ خود غرض لوگوں نے پہلی کتابوں میں جو تعویل کر لی ہے، تحریف کر لی ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ البتہ ہمارا معاملہ عمل کا جو ہے وہ ہم عمل جو کریں گے وہ قرآن کریم کے اوپر کریں گے۔ ایمان جو رکھیں گے، یقین جو رکھیں گے تمام آسمانی کتابوں پر رکھیں گے۔ عمل جو کریں گے وہ صرف اور صرف قرآن کریم کے اوپر کریں گے۔ پہلی کتابیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے آنے سے منسوخ ہو گئی ہیں، اور یہ جو ہے نسخ ہو گئی ہے منسوخ کرنے والی۔ قرآن کریم اب اصل ہے اور وہ کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے۔ ان پر عمل کرنا ہمارے واسطے جائز نہیں ہے۔ اب عمل کرنا جو ضروری ہے اور فرض ہے اور ایمان کی شرط ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کی آیات پر اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب، یعنی ایسے لوگوں کو
دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملا، اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف جھکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اور تو جو توفیق اور جو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی ہے، اور یقیناً وہی کامیاب لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، اس کے احکامات پر، اور جو فضائل ہمارے پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو کامیاب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے واسطے اس تفسیر قرآن کو آسان فرمائے۔ آج قرآن کریم سورہ بقرہ کے فضائل اور کچھ تعلیمات آپ کو بتائی گئی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، اور سورہ بقرہ کا ترجمہ، اس کا لغوا مطلب ہلکا ہلکا، کل انشاءاللہ اس کی مکمل تفسیر شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔